سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دیتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی، میں نے وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا بند کر دیا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ مرزا غالب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے: ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی مانند کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرے سفید ہوں، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیاں کرتی ہیں۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتائج نکلیں گے: یا اپنے ذمے لے لے گا، یا تو مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج و وقار پہنانے کو۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔
اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ آپ پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک اکیلا آپ کے ساتھ ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تمہیں ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر؟ صحیح راہ پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، پر اس راستے پر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ بے شک صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اپنے اندر برداشت کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجیے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں ہے۔ حقیقت ایسا زہر ہے کہ جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کے مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔
میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس نہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہو، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ احساس ختم اہمیت ختم جناب دل بھرا اور رابطے ختم۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لفظی، بدی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اتر جائے مگر ان سے کوئی امید نہ رکھے۔ زندگی کی کچھ سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کو رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے درمیان اتر جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم سے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ بے شک اللہ کی آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، اور وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پہ سنی جاتی ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں آپ نماز سکون پڑھ سکیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے کہ
کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔